أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. استاد العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل رحیم صاحب کا مختصر سا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت کا نام فضل رحیم ہے، آپ کے والد کا نام مفتی محمد حسن ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ پیدائش آپ کی 10 نومبر 1944 امرتسر انڈیا میں ہوئی۔ تحفیظ قرآن اور تجوید آپ نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے مکمل کی۔ درس نظامی فارغ التحصیل آپ جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہوئے۔ 2 ایئرز پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز جو ہے آپ نے اسلامک یونیورسٹی باولپور سے حاصل کی، اور جن اساتذہ سے آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ان کے نام ہیں مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد ہیں، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کل حضرت مولانا کی جو مصروفیات ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت مولانا جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم اور ناظم تعلیمات ہیں۔ مدرسہ الفیصل للبنات ماڈل ٹاؤن لاہور کے آپ منتظم اعلیٰ ہیں۔ معہد ام القریٰ جامعہ اشرفیہ لاہور کے آپ سرپرست ہیں۔ اشرفیہ گرلز کالج کے آپ سرپرست ہیں۔ جامعہ مسجد حسن لاہور کے آپ خطیب ہیں۔ مجلس عامہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے آپ رکن ہیں۔ دفتر عالمی رابطہ ادب اسلامی پاکستان کے آپ نائب صدر ہیں۔ ماہنامہ الحسن کے آپ مدیر اعلیٰ ہیں، اور متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کی طرف سے آپ اس کے چیئرمین ہیں۔ عالمی بین المذاہب ہم آہنگی کونسل کے آپ بانی رکن ہیں۔ رؤیت ہلال کمیٹی پنجاب کے آپ ممبر ہیں۔ پنجاب زکوٰۃ کونسل کے بھی آپ ممبر ہیں۔ پنجاب امن کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں۔ مجلس صیانت المسلمین پاکستان کے بھی آپ ممبر ہیں۔ اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں ہمارے مولانا حضرت فضل رحیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل رحیم صاحب۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم اور معزز مہمانان گرامی، معزز حاضرین، آج جو منظر میں نے یہاں آ کر ابھی دیکھا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. یہ ایسا نظارہ قاری صاحب نے دکھلایا ہے. میں ان بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تقریباً 60 سال سے
تعلیم و تدریس کا تعلق چلا آ رہا ہے، بچوں کی تلاوت، بچوں کا لہجہ، مخرج کی ادائیگی، میں قاری صاحب آپ کو اور آپ کے سارے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھوڑا سا یہ تصور تازہ کر لیجئے کہ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ قرآن کتنی عظمت والی چیز ہے۔ فرمایا کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں کما لو۔ ہائے میرے اللہ جی، یہ عظمت ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ جی اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی سرٹیفکیٹ قاری صاحب آپ کا دیکھ رہا تھا، مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا کہ ان حفاظ کرام اور جن بچے اور بچیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اس قرآن کو روزانہ پڑھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ سرٹیفکیٹ کا حصہ بنایا۔ میں مولانا یوسف خان صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس کی کاپی لے کے جائیں آپ۔ میں ان تمام بچیوں کو اور ان حفاظ کو خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ یہ قرآن کریم اس اللہ غنی کا کلام ہے کہ اس کے کلام کے اندر بھی غنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر آپ نے ذرا سا اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا نا، تلاوت آپ نے بند کر دی، تو یہ اس طرح بھاگ جائے گا جیسا کہ اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ یہ ادارے، اور جیسے سعید الدین صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ الحمدللہ ان تمام اداروں کی بنیاد میں ہمارے قاری طیب صاحب کا بڑا عمل رہا۔ میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے۔ وفات سے 2 گھنٹہ پہلے احباب جمع ہیں، سورہ روم کے پہلے رکوع کی ایک آیت تلاوت کی۔ وہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ میرے یہ سعودی مہمان یہاں بیٹھے ہیں، اصل لطف تو قرآن کریم کا یہ اہل لسان سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے ایمان کو بچا 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 کے قبر تک لے گیا، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی ذریت بھی ایمان لائی، اور وہ بھی ایمان لا کر قبر کے اندر گئی اور کلمہ طیبہ کو ساتھ لے کر گئی۔ تو رب العالمین وعدہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں اگر اعمال میں درجات میں تفاوت ہوا تو ہم نچلے درجے والوں کو اٹھا کر اوپر والدین کے پاس لے جائیں گے، الگ الگ نہیں رکھیں گے۔ الحقنا، اور وما التناہم من عملہم من شیء، ایسا نہیں کریں گے کہ اوپر والوں کو کہیں تم تھوڑا نیچے آ جاؤ، نیچے والوں سے کہیں تم تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، کوئی درمیانی سٹیج بنا لیں۔ تمہارے نچلے والوں کو اٹھا کر، اس کی تشریح میں لکھا کہ مفسرین کرام نے عجیب نکتہ لکھا ہے، ذریت کا ایک معنی تو اولاد، اولاد کی اولاد، ایک معنی ذریت کا یہ ہے کہ یہ جو دینی تعلق اور نسبت جو جڑ جاتی ہے، جیسے قاری طیب صاحب جامعہ اشرفیہ اور اپنے اساتذہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ذریت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ،
دینی نسبت کا حدیث میں آتا ہے میدان معاشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک اعلان ہوگا، ہاتھ کھڑا کریں وہ لوگ جو دنیا میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی کرم، تحابا فی اللہ۔ یہ جو قاری صاحب کا ان بچے اور بچوں سے تعلق ہے، یہ دینی تعلق، یہ قاری صاحب کا اپنے اساتذہ سے تعلق، یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بزنس کے لیے نہیں آئے، یہ اس دینی نسبت کی بنا پر آئے ہیں، اور اس نسبت کے بارے میں اعلان ہوگا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایک بہت بڑا دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے، تحابا فی اللہ۔ یہ دنیا میں جو دین کے لیے بیٹھتے تھے ان سے کہو کہ آجو، اللہ نے تمہاری دعوت کا اہتمام کیا۔ آئے میرے اللہ، رب کعبہ کی قسم یہ نسبت بڑے کام آنے والے۔ قاری طیب صاحب، مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حکیم الامت مجد 1800 کتاب لکھی۔ نمبر 1، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جو کل آپ دعا پڑھ رہے تھے نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ بڑا غیور ہے، اس کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا۔ اور دوسری بات، جیسے قاری صاحب نے ذکر کیا دل کے مریض ہیں، میں بھی دل کا مریض ہوں، اللہ فرمایا اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر رکھنا۔ قاری صاحب دیکھا جی کیا برکتیں ہیں اس کی۔ اللہ جی ہم اسی اور جس عقیدہ ختم نبوت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا اور آج پھر ذکر کرتا ہوں، آپ تمام حضرات اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقت لگائیے، گھر میں بچے اور بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات رچائیں اور بسائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ، خدا نخواستہ اس میں اگر 1/کروڑواں حصہ بھی اگر تردد اور شک کا آیا نا تو پھر ایمان گیا، پھر نمازیں گئیں، پھر زکوٰۃ گیا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر امت کے علماء نے ہمیشہ پہرا دیا اور آج بھی پہرا دیا جا رہا ہے۔ قاری صاحب، آج الحمدللہ میرا بڑا دل باغ ہوا، آپ نے حضرت مولانا ادریس کاندوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد۔ قاری صاحب جب ذکر کر رہے تھے تو مجھے حضرت استاد کی ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، آج میں وہ آپ کو اس محفل کے حوالے سے ایک گفٹ دینے لگا، تحفہ دینے لگا۔ عجیب بات، عمر کے آخری حصے میں گھر سے نکلتے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تو اونچی آواز سے یہ کہتے تھے، اے اللہ جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنی مرتبہ تیرا شکریہ۔ اور پھر یہ کہتے کہ اے اللہ جتنے میرے گناہ ہیں اتنی مرتبہ میری توبہ۔ ایسا کیا اللہ نے کیا ان کو ہر گناہ کا آٹومیٹک توبہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر بھی اللہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بچے، یہ بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے، یہ جن معلومات کا ذکر کیا قاری صاحب نے، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ آج قاری صاحب نے ذکر کیا کہ بعض احباب نے کہا ہے کہ آپ نے کیوں دیر کی ہے۔ قاری صاحب واقعتاً میں جاپان بھی اور بینکاک میں بہت آتا رہا اور آپ کے کام کو بہت سنتا رہا۔ جاپان ور میں سردی تھی، ان کا پروگرام جو ہے وہ بند ہوا، تھائی لینڈ کا۔ میں نے کہا میں نے ہر صورت میں اب ہانگ کانگ، اب میں
قائد صاحب اپنے دل کی بات سا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ میں آپ حضرات سے ملاقات اور دعائیں لینے کے لیے یہاں آیا کروں بفضلہ تعالی۔ اللہ ہمارا یہ ایمانی دینی رشتہ قائم رکھے۔ دوسرا قائد صاحب جو معلمات آپ کے مدرسے میں درس نظامی پڑھا رہی ہیں، حدیث پڑھا رہی ہیں، اس وقت شاید دنیا میں سب سے عالی سند جامعہ اشرفیہ کی جناب کے علم میں ہے، تو میں ان معلمات کو جو درس نظامی پڑھ کر آئے ہیں، میں ان بچیوں کے لیے اسناد لے کر آیا ہوں جس میں سدیس کے بھی دستخط ہیں، ہمارے سارے اساتذہ کے بھی دستخط ہیں، مولانا تقی عثمانی کے، مفتی، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کے خطیب آئے، انہوں نے بھی اجازت حدیث۔ میں انشاءاللہ ایک تو یہ پیش کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آنے سے 3-4 دن پہلے شاید پاکستان کے اندر یہ پہلا ادارہ جامعہ اشرفیہ ہے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، جو سعودی عرب کی حکومت کے ماتحت چل رہی ہے۔ اس کے چانسلر جو ہے وہ جامعۃ الامام کے بھی چانسلر ہے، یہاں کے بھی چانسلر ہے شیخ یوسف درویش۔ انہوں نے بہت ہی مہربانی کرتے ہوئے جامعہ اشرفیہ اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو آپس میں MOU یعنی الحاق کر لیا ہے ان کے ساتھ۔ اب ہمارے علماء طلباء کے لیے راستہ وہاں کھل جائے گا۔ یہ محض بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اب میں آخر کے اندر اپنی ایک ذاتی لالچ کی بنا پر، اس عمر میں حقیقت یہ ہے کہ قائد صاحب کو معلوم ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں، جامعہ اشرفیہ کے مصروفات، سرکاری مصروفیات، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے بڑی مصروفیت یہ ہے کہ تمام مسالک کے چوٹی کے علماء کو جوڑنا اور اتفاق و اتحاد کرنا، اس کی ذمہ داری بھی مجھ کمزور کندھوں پر پڑی ہے۔ آپ دعا فرمائیں گے اللہ ہم سے امت کو جوڑنے کا کام لے لے۔ اب میں آخر میں ایک بات درخواست کرنے لگا ہوں، اپنی قائد صاحب ذاتی لالچ کی بنا پر میں کیا کروں، میں جہاں جاتا ہوں بس جب موقع ملتا ہے پیارا مجمع دیکھتا ہوں، قبولیت دعا کی یہ گھڑی دیکھتا ہوں، تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھائی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ جی تیری اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ ہر ایک کی ہر قسم کی بلا، مصیبت، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑے دباؤ میں چل رہا ہے، آپ حضرات کے میں پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ پر بڑی بلائیں آئی ہیں، اس قرآن کے صدقے اب ہمیں معاف فرما دے، شامت اعمال سے بچا لے، اور یا اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد۔ تو جو دعا میں حضرت ابو ہریرہ کی سنانا چاہتا ہوں اپنے ذاتی لالچ کی بنا پر، ترمذی شریف کے قائد صاحب روایت ہے، آپ نے بارہا پڑھائی ہوگی کہ بازار سے جا رہے ہیں تو اپنے داماد حضرت سعید ابن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو دعا دی، اسأل اللہ ان یجمع بینی بینک فی سوق الجنہ۔ اللہ نے جس طرح مجھے اور تجھے دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے، اللہ جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کیا۔ قاری صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بابرکت تقریب میں جہاں اتنے حفاظ، اتنے بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ جی جیسے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کیا۔ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ان کو اٹھا کر آپ جنت میں پھینک دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔
اب میں آپ کو ایک درخواست کرنے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، ایک مشرک سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم تعبد اليوم الہ، کتنے خداؤں کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سبعۃ، ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، 6 زمین میں ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے یہ فرمایا، جب تم کلمہ پڑھ لو نا، تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک گفٹ دوں گا جو تجھے زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ میں آج قرآن کریم کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے ذکر، اس نے کلمہ پڑھا، دوڑا ہوا آستانہ حالیہ پر آیا، کہنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عرش معلیٰ سے رابطہ اور تعلق ہے۔ کہنے لگا آپ کو یاد ہے فلاں چوک فلاں محلے میں آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا؟ اب وہ میں گفٹ آپ کو دینے لگا ہوں جو اس صحابی کو دیا، 2 لائن کی دعا ہے، ذرا تصور سمجھنا، یہ قرآن کا صدقہ ہے جو اب یہاں پڑھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 کلمے یاد کر لو، تمہیں دنیا قبر ہر جگہ کام آئیں گے۔ وہ دعا کے کلمات تھے، اللہم الہمنی رشدی، جس کا معنی یہ ہے اللہ جی جس کام میں میری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے آپ میرے دل میں الہام کر دی۔ آئے میرے اللہ، ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ دیوار کے پرے کیا ہے، اور یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی جس میں فلاح ہے، اللہ جی وہ میرے دل میں آپ الہام کر دیجئے۔ اور اگلا جمعہ یہ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اللہ جی مجھے نفس کی چلاکیوں سے بھی بچائیے۔ عقل بڑی عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ دیکھا جی کیسی دعا دی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ میں نے کسی کام کرنے سے پہلے یہ دعا نہ مانگی ہو، ایسا کبھی نہیں۔ اور پھر اگلی عجیب بات فرماتے، مجھے عمر بھر یاد نہیں کہ یہ دعا پڑھ کر میں نے فیصلہ کیا ہو تو مجھے پشیمانی ہوئی۔ سعید الدین صاحب کیسا عجیب تحفہ دیا جناب رسول اللہ۔ اللہم الہمنی رشدی وآعذنی من، قاری صاحب کے پاس یہ موجود ہے، میں نے اپنے کارڈ میں بھی لکھا ہے۔ میں آخر میں قاری صاحب سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی دل باغ باغ ہوا ہے، میں تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہانگ کانگ کے اندر یہ منظر، یہ نظارہ بچے اور بچیوں کا، یہ تلاوت کا سنوں گا۔ بس ایک ہی میری درخواست ہے، یا اللہ جتنے بھی قاری صاحب کے پروگرام ہیں، مقاصد ہیں، اللہ جی ان میں کامیابی عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو اللہ جل شانہ نوازے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔